کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام نے ہمیں سفر کے بارے میں کیا سکھایا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے سفر کیے تھے؟ آئیے آج ہم سنتے ہیں کچھ ایمان افروز احادیث جو ہمارے سفر کو عبادت بنا سکتی ہیں۔ سب کچھ نیت سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر آپ سفر صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، علم حاصل کرنے، کسی کی مدد کے لیے کریں تو وہی سفر عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب بھی سفر پر نکلیں، کیا آپ یہ خوبصورت دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سورۃ زخرف۔ کیا دل کو سکون نہیں ملتا جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس سواری پر جو اس نے ہمیں عطا کی؟ سفر میں بعض اوقات تھکن ہوتی ہے، راستہ طویل لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر پر نمازوں میں قصر ہے اور روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہے۔ بخاری مسلم۔ واہ، کیسا پیارا دین ہے ہمارا جو ہمیں سہولت دیتا ہے نہ کہ مشکل میں ڈالتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سفر کے دوران کسی سے بدتمیزی دیکھی یا کسی ڈرائیور کو غصے میں گالیاں دیتے سنا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو پھر سفر ہو یا قیام، ہمیں نرمی، مسکراہٹ اور صبر سے پیش آنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جی ہاں، نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک مسافر کی دعا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سفر پر جائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب دعائیں کیجیے۔ اور سب سے بہترین سفر کون سا ہے؟ یقیناً حج اور عمرے کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ پچھلے عمرے کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ کیسا شاندار انعام ہے، سبحان اللہ۔ دوستو، سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ دعائیں کریں، اخلاق دکھائیں، نرمی اپنائیں اور احادیث پر عمل کریں۔ آپ اگلی بار کہاں سفر پر جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ احادیث یاد رکھیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا سفر بھی عبادت بن جائے۔ اللہ حافظ۔